رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قبل اس کے کہ میں اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاؤں، یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے مہمانان کا استقبال کیا گیا، اس معہد اور اس محفل کے جو پھول ہیں یعنی ہمارے طلباء، جن کے بغیر یہ چمن ادھورا ہے، یہ اس معہد کے لیے ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے اور چمن میں مختلف رنگ و بو کے پھول۔ آپ کے لیے ایک شعر میں پیش کرتا ہوں۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ سامعین، اب موقع آیا ہے کہ آپ تمام حضرات کے سامنے یہ 3 دن سے چل رہے ہمارے سالانہ اجلاس میں جو طلباء نے تقریریں کی ہیں، ان کے کچھ نمونے آپ کے سامنے اردو، عربی، ہندی، انگلش زبانوں میں پیش کیے جائیں، جس کے لیے میں سب سے پہلے اردو کا نمونہ پیش کرنے کے لیے ایک طالب کو دعوت دوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات بتا دوں کہ اردو بہت ہی شائستہ اور مہذب زبان ہے۔ شاعر کہتا ہے، بات کرنے کا حسیں طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی عمدہ اور بہترین زبان استعمال کرتا ہے، سلیس اردو بولتا ہے، تو لوگ دنیا اور اس کی لذتوں سے غافل ہو کر اس کو سننے لگ جاتے ہیں۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ سامعین، ہمارا بہت سا دینی ادبی سرمایہ اور لٹریچر اردو زبان میں موجود ہے۔ اردو بولنے اور سمجھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، لہذا سب سے پہلے اسی لیے آپ کے سامنے اردو زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے ثالثہ متوسطہ کے طالب علم عزیزم ندیم اشرف محمد شمیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اردو زبان میں تقریر پیش کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ عالی مرتبت صدر مجلس، مہمانان گرامی قدر، اساتذہ کرام، پیارے دوستوں اور ہم سبق ساتھیوں، آج کے اس بزم سعید میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے یہود قرآن و سنت کی روشنی میں۔ محترم حاضرین، یہود کسی زمانے میں اللہ رب العزت کے بہت ہی محبوب اور چہیتے بندے تھے، اور چہیتے بھی ایسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بے شمار انعامات کا نزول کیا، اپنے بے حساب احسانات کی برخا برسائی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جا بجا فرمایا ہے۔ کبھی فرعون اور فرعونیوں کی ذلت آمیز غلامی اور ان کے جور و استبداد سے نجات دے کر، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے نجات دی۔ تو کبھی آگے دریا کی موج اور پیچھے فرعون کی فوج سے بچانے کے لیے دریا میں راستہ بنا کر، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بئی الفاظ ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو کبھی ان کی بدترین حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے بچھڑے کی پرستش کے بعد توبہ قبول کی، جس کا اعلان قرآن نے ثم عفونا عنکم، یعنی پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہہ کر کیا۔ تو کبھی ان کو دوبارہ زندگی عطا کر کے ان پر عظیم الشان احسان کیا، جس کا ذکر قرآن حکیم نے اس انداز میں کیا ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، یعنی پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ میدان تیغ میں جب ان کو سر چھپانے کے لیے کوئی چھت نہ تھی، آفتاب کی شعلہ بار کرنوں کی تمازت سے بچنے اور آگ اگلتی دھوپ کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی سایہ نہ تھا، تو ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ ارشاد ربانی ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یعنی ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اسی میدان تیہ میں پیٹ کی آگ بجھانے
اور بھوک کی شدت مٹانے کے لیے من و سلوہ کا نزول کیا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ پیاس کی تکلیف نے جب انہیں بے چین کیا تو عصائے موسیٰ کی مدد سے 12 چشمے جاری کیے۔ قرآن کہتا ہے فَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، یعنی پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ان کی سربلندی کے لیے انہیں دنیا میں حکمرانی بھی عطا کی۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، یعنی تمہیں بادشاہ بنایا۔ اس پر شاہد عدل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ان پر یہ بھی تھا کہ ان کے درمیان تواتر کے ساتھ انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے رسول بھیجے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو کچھ بھی بنی اسرائیل کو دیا وہ کسی اور کو نہ دیا۔ قرآن کریم کی شہادت ہے وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، یعنی جو کچھ بھی تمہیں دیا وہ سارے عالم میں سے کسی کو نہ دیا۔ سب سے بڑا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کیا کہ امت محمدیہ سے پہلے یہ دنیا کے افضل ترین لوگ تھے، جیسا کہ قرآن کی خود گواہی ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی میں نے تمہیں اقوام عالم پر فضیلت دی۔ مگر ہائے رے بدبختی، جس طرح سے بلی کو گھی ہضم نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح سے اس قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ انعامات، احسانات اور فضیلتیں ہضم نہیں ہوئیں، کتے کی دم کی طرح ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہے۔ محترم حاضرین، یہ قوم ان انعامات پر شکر کرنے کے بجائے کفر پر آمادہ ہو گئی۔ احساس برتری ان کے سر اس قدر چڑھا کہ ان کے دلوں سے خوف الہی جاتی رہی، عیاری و مکاری ان کی فطرت ثانیہ بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کا انہیں ذرہ برابر بھی پاس و لحاظ نہ رہا۔ اللہ سے کیے گئے اپنے عہد و پیمان کو فراموش کر بیٹھے۔ ان کی سرکشی اس قدر بڑھی کہ ان کے دامن خون انبیاء سے بھی داغدار ہوئے، جس کے پاداش میں اللہ رب العالمین نے انہیں کبھی سور بنایا تو کبھی کونوا قردۃ خاسئین کہہ کر ذلیل بندر بنا دیا۔ محترم سامعین، یہ لعنتی قوم اس وقت سے لے کر اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر پھر رہی ہے، اور انشاءاللہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جس کی پیشین گوئی ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي یا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہودی سے تمہاری جنگ نہ ہو لے گی، اور وہ پتھر بھی اس وقت بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میری آڑ لے کر چھپا ہوا، اسے قتل کر ڈال۔ حاضرین گرامی قدر، آج طاقت کے نشے میں چور یہودی جتنی مرضی ہو اتنا غزہ کے بے کس، بے بس، لاچار، نادار، مجبور، مظلوم اور نہتے مسلمانوں پر ظلم کر لیں، لیکن مجھے یقین ہے اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہی ارض مقدس ان کا آخری مقتل ہوگا، جہاں سے یہ روئے زمیں ان کے ناپاک وجود سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گی۔ اب دعا کروں کہ رب العالمین تو قوم یہود کی عیاری و مکاری سے امت مسلمہ کو بچا اور اپنے حفظ و امان میں رکھ کر دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أيها الحضور الكرام، إن اللغة العربية لغة قرآنية ولغة نبوية اختارها الله تعالى من جميع لغات العالم كله. هذه اللغة لكتابه الكريم ولأحب رسله الكريم محمد العربي صلى الله عليه وسلم. وقال الشاعر النبيل حافظ إبراهيم في قصيدته الشهيرة: ومن حسن حظي أني قرأت ودرست هذه القصيدة على يد رئيسنا الشيخ شكيل أحمد السنابلي. يقول الشاعر على لسان العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواس عن صدفاتي. أيها الحضور، ولأهمية اللغة العربية المرموقة يتعلم طلابنا الخطابة باللغة العربية، ولتقديم نموذج الخطابة
خطابتي باللغة العربية أدعو أمامكم الأخ محمد طاهر ابن عبد السلام الطالب بالسنة الثالثة من المتوسطة، فليتفضل وليلقي الضوء على موضوعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. رئيسنا المبجل لهذا الحفل الختامي وضيوفنا الأفاضل وأساتذتنا الأجلة وإخواني البررة، قمت بين أيديكم لأسلط الضوء على موضوع مهم، ألا وهو أسباب الحياة السعيدة. كانت الإنسانية قبل الإسلام تئن وتصرخ، وكانت حياة الإنسان لا تعرف السلم والصلاح، ولا يستقر مجتمعهم أي قرار، والحروب تدور رحاها دائما، مما أدى إلى تدهور حياتهم واضمحلال قواهم. هم لا يعرفون لذة الحياة السعيدة بما كسبت أيديهم، فكان الظلم ووأد البنات وهضم الحقوق ديدنهم، قد تسرب الربا إلى عروقهم والوثنية إلى قلوبهم، فانمحت الآثار الحنيفية وضعفت مظاهر الفطرة، حتى أشرقت شمس الإسلام وأقلعت الجذور التي كانت سببا إلى الشقاوة البشرية، وأسست المجتمع بتعاليمها والتي أدت إلى راحة البال وقرار العيش. أيها الأحبة في الله، الحياة السعيدة مقصد نبيل وهدف سامي، كل يتسابق في تحقيقها ويسارع في حصولها، ونحن الآن في أمس حاجة وأشد اضطرار إليها. فما هي الأسباب لها؟ وما هو السلم إليها؟ أيها المستمعون الكرام، الحياة السعيدة لها أسباب كثيرة ووسائل عديدة، فمن أهمها الإيمان بالله والعمل الصالح، فهو من أكبر الأسباب وأعظمها للحصول على السعادة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جمع الله بين الإيمان والعمل الصالح وبين الحياة الطيبة السعيدة في الدنيا والآخرة، فما أعظم ذكرهما وما أجل بيانهما. والصبر والشكر أيضا من أسباب الحياة السعيدة، لأن حياة الإنسان لا تستقر على حال، يأتي السرور وسرعان ما يزول، تأتي الهموم وسرعان ما تغيب، فلا ينبغي الاستغراق في أحدهما وإهمال الآخر. فالصبر على الأذى والشكر على النعم من أجل صفات المؤمن السعيد. إن الله جعل الصبر جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجعل الشكر مصباحا لا يتضاءل، وحصنا حصينا لا يهدم. حث عليها كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيها الحاذرون، من ضمن أسباب السعادة وطيب العيش التوكل على الله وتقواه، تندفع بهما عن العبد الهموم والغموم، ويحصل للقلب ما لا يوصف من القوة والسرور، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الحياة السعيدة تنبني على الإحسان إلى العباد أيضا، يتسبب إلى حياة القلوب وزراعة الحب فيها تجاه أهل البؤوس والتعاسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكما قال الشاعر العربي القديم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. إخواني في الله، كثرة الاستغفار تجلب للحياة السعيدة ما لا يعد ولا يحصى،
فالحياة السعيدة ماء والاستغفار منبعها. قال الله تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. الفكر السديد والتفكير الإيجابي أيضا من تلك الأسباب. كثير من الناس لا يعلمون مدى قوة الأفكار التي داخل عقولنا، فتخطر الأفكار السلبية ببالنا أكثر من الأفكار الإيجابية، فتتولد مشاعر أحاسيس تشعرنا بالتعاسة والبؤس. فلا بد من الفكر السديد للحياة السعيدة الطيبة. أيها الإخوة، الحياة السعيدة ليست مقصورة في هذه الأسباب فحسب، بل تمتد إلى العلم النافع الذي يشرح الصدور، وإلى تصفية القلوب من الحقود، والدفع بالتي هي أحسن، والحلم مع من ظلم. وأختم خطابي بهذه الأبيات: لا خير في عيش امرئ لم يكن له مع الله في دار القرار نصيب، فإن تعجب الدنيا أناسا فإنها متاع قليل والزوال قريب. أخيرا أدعو الله المولى الكريم أن يوفقنا للحياة السعيدة الطيبة في الدنيا والآخرة، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریے متروں، ہندی بھاشا کو جو مہتو ہمارے دیش بھارت میں ہے اس سے ہر ایک ویکتی آگاہ ہے۔ ہندی ہماری راشٹریہ بھاشا ہے، اسی لیے ہم اس کا ادھک سمان کرتے ہیں، اور ہمارے چھاتر اس بھاشا میں بھاشڑ بھی دیتے ہیں۔ اردو کوی منور رانا نے اردو اور ہندی بھاشاؤں کے درمیان جو مضبوط سمبند ہے اس کو کتنی سندرتا سے ویکت کیا ہے۔ کہتے ہیں سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں، کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا۔ اب میں آپ کے سمکھ ہندی بھاشا میں بھاشڑ پرستت کرنے ہیتو ثالثہ متوسطہ کے چھاتر اسد جمیل احمد کو دعوت دیتا ہوں۔ اولا ثانویہ کے چھاتر اسد جمیل احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہندی بھاشا میں اپنا بھاشڑ پرستت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا۔ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक गण, अध्यापक गण, लंबी यात्रा का समस्त पधारे अतिथिगण व प्रिय सहपाठियों, आज के इस वार्षिक समारोह में मैं जिस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ वह है माँ की ममता। प्रिय मित्रों, माँ ये कितना प्यारा शब्द है, इस संसार में इसका उदाहरण नहीं मिल सकता। जब यह शब्द हमारी नज़रों से गुजरता है तो हमारी आंखों के सामने प्रेम, ममता, तड़प, त्याग तथा बलिदान का एक साकार रूप हमारे समक्ष आ जाता है। माँ जीवन के अंधेरे में एक प्रकाश है। माँ अल्लाह ताला का सबसे बहुमूल्य उपहार है। संसार में सभी लोगों का प्रेम अशुद्ध हो सकता है, परंतु माँ की ममता और प्रेम 100% शुद्ध होते हैं। हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत जाहिमा अस्सालिमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उपस्थित हुए और निवेदन किया कि मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रश्न किया कि क्या तुम्हारी माँ जीवित है, सहाबी ने उत्तर दिया हाँ मेरी माँ जीवित है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया फल्ज़महा फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, जाओ अपनी माँ की सेवा करो क्योंकि स्वर्ग उनके चरणों में है। मेरे सज्जनों, माँ वो महान हस्ती है जिसने हमें 9 माह तक अपने उदर में रखा, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े इसलिए उसने अपनी ऐच्छिक वस्तुओं और पसंदीदा भोजन को त्याग दिया और प्रसूत की असहाय पीड़ा को सहन किया और अपने रक्त को दूध के रूप में हमको पिलाया। हमारी एक पर अपनी रातों की नींद त्याग दी और जब कभी हमें पीड़ा पहुंची तो सबसे पहले हमारी माँ के आंखों में आंसू आए। जैसा कि पवित्र ग्रंथ कुरान में वर्णित है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववदअतहु कुरहा वहमलुहु वफिसालुहु 30 शहरा।
तथा हमने मनुष्य को अपने माता पिता के साथ सद्व्यवहार करने का आदेश दिया। उसकी माता ने उसे दुख झेल कर गर्भ में रखा तथा दुख से सह करके उसे जन्म दिया। प्रिय सज्जनों, आज जो हम समाज में देखते हैं कि बहुत लोग अपनी माँ की थोड़ी बहुत सेवा करते हैं और ये सोचते हैं कि हमने अपनी माँ का कर्तव्य पूरा कर दिया, परंतु ध्यान है, यदि तुम जीवन भर उनकी सेवा करते रहो फिर भी उनके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को देखा कि वो अपनी माँ को पीठ पर बिठाकर पवित्र काबा की परिक्रमा करा रहा था। उसने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या मैंने अपनी माँ का बदला उतार दिया? उन्होंने कहा, नहीं, सुनो, माँ की एक आह का बदला भी अदा नहीं हुआ। इसी कारण हदीस में माँ की गरिमा एवं सम्मान को पिता से श्रेष्ठ तथा उत्तम बताया गया है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जा रजुल इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती क़ाल उम्मुक थुम्मा क़ाल उम्मुक थुम्मा क़ाल मन क़ाल थुम्मा मन क़ाल उम्मुक क़ाल थुम्मा मन क़ाल उम्मुक क़ाल थुम्मा मन क़ाल अबूक। एक सहाबी ने प्रश्न किया, हे अंतिम संदेष्टा, मेरे सद्व्यवहार का सबसे अधिक पात्र कौन है? यही प्रश्न 3 बार किया। तीनों बार आपने उत्तर दिया, तेरी माँ। जब चौथी बार प्रश्न किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, तेरा बाप। फिर सज्जनों, यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होता है कि उवैस कर्मी, अल्लामा इब्न तैमिया, मोहम्मद बिन सीरीन तथा यास बिन मुआविया आज जैसे महान व्यक्तियों की सफलता का रहस्य माँ की सेवा और उनकी दुआओं में निहित था। माँ करुणा, ईमानदारी, निस्वार्थ प्रेम और बलिदान का दूसरा नाम है। माँ दुनिया का प्यारा शब्द है जिसको सोचते ही एक प्रेम, ठंडक, प्यार और आराम की भावना का एहसास होता है। उसकी धूल छाया हमारे लिए ठंडी हवा की तरह है। चिलचिलाती धूप है, ठिठुरा देने वाली सर्दी, हर मौसम में उसका करुणामयी अस्तित्व आराम की भावना दिलाता है। स्वयं कष्टों को झेलती है परंतु अपनी संतान को कांटा चुभना भी उसे बेचैन कर देता है। वह निस्वार्थ भाव से अपनी संतान की सेवा करती रहती है। प्रिय भाइयों, माँ के प्रेम को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक रिश्ते में लोभ शामिल हो सकता है परंतु माँ के रिश्ते में कोई लोभ या स्वार्थ नहीं। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें सारे संसार का प्यार ममता के रूप में निहित है। इस जग में कठिन परिस्थितियों में साथ ही साथ छोड़ सकते हैं परंतु माँ अकेले एक ऐसी हस्ती है जो पहाड़ की मजबूती की तरह औलाद के साथ होती है। अतः हमें चाहिए कि हम भी अपनी माँ से प्रेम करें तथा उनके प्रति सद्व्यवहार करें, क्योंकि हमारी सफलता का रहस्य भी उन्हीं की दुआओं में निहित है। अंत में अल्लाह से प्रार्थना है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करने की शक्ति एवं क्षमता प्रदान करे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब महब्बत को मैंने जांच लिया, माँ की ममता सभी पे भारी है। डियर ऑडियंस, everyone knows the importance of English language. It is the language of this era. Because of its importance, Mahat Ali bin Abi Talib, Nadi Talaba Students Union conducts the oration competition among the students. So I would like to invite Fawzan Ahmed Nasibul Musalman. Please come to the dais and deliver your speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Honorable President, respected teachers, dear audience and my dear friends, today in this annual function I want to express my views on the topic of importance of parents in Islam. After the creation of human beings, Allah sent the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for guidance of human beings. Finally, Allah sent the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with Islam. Islam has ordered all the things in which people are getting welfare, and it prevented from those things which are harmful. Allah has ordered to his servant to do righteous deeds when human beings has been ordered to their relatives, associates, neighbors, and with each person, so you can estimate how important it is to obey your parents.
Allah had described the rights of parents in the Holy Quran. Wa'budullah, and worship Allah. Wala tushriku bihi shay'a, and don't associate anyone with Him. Wabil walidaini ihsana, and be kind to your parents. In these words, it is worth mentioning that Allah has mentioned first about His right, then mentioned the parents' right. And Allama ibn Kathir rahimahullah wrote about the kindness of parents that Allama ibn Kathir rahimahullah wrote about the kindness of parents that Allah has blessed with the mercy the parents, because Allah the Almighty made your parents reasons to bring you into existence. And in the Hadith Sharif, the Messenger of Allah, peace be upon him, described the rights of parents. Abdullah, son of Masud radiyallahu ta'ala an, is stating that I asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallah, what is the most rewarding of Allah the Almighty? Qala as-salatu ala waqtiha. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, praying on time. Qala thumma ayyun. I asked again, then what? Qala birrul walidain. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, behave with parents. Qala thumma ayyun. I asked again, then what? Qala al-jihadu fi sabilillah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, fight in the way of Allah. Just think about it. The Messenger of Allah, peace be upon him, after the prayers has said the second thing is the parents' obedience. The Messenger of Allah, peace be upon him, has described the great virtues of parents in the Hadith Sharif. Instead of him, he has defined the service of parents like jihad. Abdullah, son of Umar radiyallahu ta'ala an, said, a person came to Messenger of Allah and he asked for permission to go for jihad. But the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Alaka abuan, are your parents alive? He said, yes. Then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Fafiha fa jihadun. Jihad in both of them. Qaisi, serve both of them. This is your jihad. The Messenger of Allah, peace be upon him, said in the Hadith Sharif that the parent service has long been lifted, that the patriot. As Hazrat Anas radiyallahu ta'ala an said that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Man sarrahu ayyamudda lahu fi umurihi. The person who feels good to length his age, wa yuzada lahu fi rizqihi, and adds his behavior, falyabirra walidayhi. He should treat his parents well, wal yasil rahima, and humble his relatives. Dear audience, as Allah the Almighty and His Messenger, peace be upon him, have encouraged and emphasized to obey and serve the parents, similarly, the Messenger of Allah, peace be upon him, threatened the disobedient of parents. And Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an has narrated that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Mal'unun man amil amala qawmi Lut. The person who acted as the nation of Lut. Mal'unun man amila amala qawmi Lut. The person was cursed who acted as the nation of Lut. Mal'unun man amila amala qawmi Lut. The person was cursed who acted as the nation of Lut. Mal'unun man dhabaha li ghayrillah. The person was also cursed who slaughtered the animals not for Allah. Mal'unun man aqqa walidayhi. And the person was also cursed who disobeyed the parents. Dear audience, the above mentioned Quranic verses and Hadith Sharif show the importance and value of the parents' obedience and the fulfillment of virtue and disobedience. Therefore, every person should obey his parents and avoid being disobedient. At last, I pray to Allah that may Allah inspire us to obey our parents and avoid for disobedience. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब उर्दू ज़ुबान में एक और तकरीरी नमूना पेश करने के लिए मैं सानिया मुतवस्सिता के तालिब इल्म मोहसिन रफ़ीउल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आएँ और मस्जिद अक़सा की अहमियत व फ़जीलत के मौजू पर ख़िताब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद।
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدر مجلس، معزز مہمانان گرامی اور مشفق اساتذہ کرام اور میرے ہم سبق ساتھیوں، آج کے اس اختتامی پروگرام میں جو میری تقریر کا عنوان ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ کی اہمیت و فضیلت۔ محترم سامعین، فلسطین اس شام میں شامل ہے جس کی احادیث میں بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ شام وہ سرزمین ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا گیا۔ دیگر کئی علاقوں سے انبیاء کرام نے ہجرت فرما کر اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت مکہ میں ہوئی، لیکن معراج کے موقع پر آپ کو اس مقدس سرزمین یعنی مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور معراج کی ابتدا یہیں بیت المقدس سے ہی ہوئی۔ قبلہ اول مسجد اقصیٰ دنیا کائنات میں بننے والا اللہ کا دوسرا گھر ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ای مسجد وضع فی الارض اول؟ قال المسجد الحرام۔ قال قلت ثم ای؟ قال المسجد الاقصى۔ قلت کم کان بینہما؟ قال 40 سنہ۔ یا رسول اللہ، کرۂ ارض پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی دوسری کون سی تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ نے سیدہ مریم اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی سرزمین میں بسایا، اور ساتھ اس سرزمین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اسے پرسکون جگہ قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنا دیا، اور انہیں ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو پرسکون، قابل اطمینان اور چشمے والا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے والزیتون کی تفسیر میں امام قتادہ، ابن زید اور قعب الاحبار کا یہ قول نقل کیا ہے، وہ مسجد بیت المقدس، یعنی زیتون سے مراد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ ہے۔ اسی طرح مذہب اسلام میں خصوصی سفر کر کے کسی مقام کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ چند مقامات کی طرف اجازت ہے۔ ان میں سے مسجد اقصیٰ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی طرف خصوصی طور پر سفر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصیٰ۔ 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا زیادہ ثواب اور برکت کی نیت سے قصد کر کے یہ سفر کرنا جائز نہیں ہے، مسجد حرام، مسجد رسول اور مسجد اقصیٰ۔ اسی طرح ہمارے پیارے پیغمبر کو اللہ نے جب معراج کروانا چاہی تو وہ بیت المقدس ہی تھا جہاں سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اس اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ بلا شبہ وہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ محترم سامعین، زمین کی پشت پر مسجد اقصیٰ وہ واحد جگہ ہے جہاں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام کا اجتماع ہوا اور با جماعت نماز ادا فرمائی۔ یہ اعزاز کسی اور جگہ کو حاصل نہیں، اور یہ اعزاز ہمارے پیارے پیغمبر کو حاصل ہے کہ ان تمام انبیاء کرام
کہ ان تمام انبیاء کرام کی امامت آپ نے فرمائی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا فحانت الصلاۃ فاممتہم، یعنی جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے انبیاء کی امامت کی۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ میں نماز گناہوں کی معافی کا سبب بھی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، ان میں سے تیسری یہ ہے وَأَلَّا يَأْتِي هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ یا اللہ، جو آدمی اس مسجد یعنی بیت المقدس میں صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں تو قبول فرما لیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول فرما لی گئی ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، ظالم یہود کے شکنجے سے نکال مسلمانوں کے حوالے کر دے، اور ہم تمام کو مسجد اقصیٰ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے سامنے ابھی مسجد اقصیٰ کی اہمیت و فضیلت پر گفتگو ہو رہی تھی، لیکن ہماری حالت بالکل اسی طرح ہے جو شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں ظاہر فرمائی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ سامعین، کل شب ہمارے یہاں تمثیلی مشاعرہ ہوا تھا، جس میں ہوتا یہ ہے کہ مشہور شعراء کے کلام کو، ان کے اشعار کو انہی کے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں کے در و دیوار گواہ ہیں، طلباء گواہ ہیں، اور جو حکم صاحبان کل آئے تھے وہ بھی گواہ ہیں کہ بچوں نے جو شعراء کے کلام کو ان کے انداز میں پیش کیا تھا، بعض حکم حضرات کا کہنا تھا کہ اگر آنکھیں بند کر کے سنا جائے تو لگ رہا تھا کہ وہی شاعر موجود ہیں۔ تو اس پروگرام میں ہمارے طلباء نے بہت اچھے انداز میں تمثیل پیش کی۔ اس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس نے دلی کے مشہور شاعر اقبال اشہر کا کلام ان کے انداز میں پیش کیا تھا۔ میں تمہیدیہ کے طالب علم حمزہ وقار، محمد وقار کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اقبال اشہر کے اشعار ان کے انداز میں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ شیخ محترم توجہ فرمائیں۔ دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام،
میں خسرو کی پہیلی، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔ شیخ محترم توجہ فرمائیں۔ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ایک گزارش ہے، آپ نے یہ نظم اس طالب علم کی زبان سے سنی، اس کی آواز میں سنی، ایک بار ذرا یوٹیوب پر جا کر اس کے اصل شاعر کی آواز میں سنیے گا تو شاید آپ محسوس کریں کہ اس شاعر سے اچھی نظم تو اس بچے نے پیش کی ہے، اور اگر اقبال اشر صاحب اس بزم میں ہوتے تو ضرور وہ اس بچے کو گلے لگا لیتے۔